امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی انتخاب کیا، اس کا انتخاب کیا جس کا نام عبداللہ ہے، جو صرف اللہ کا بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اماں کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا آمنہ کا، فرمایا یہ آمنہ یہ دنیا کے اندر امن والی ہے، آمنہ کا معنی امن والی، یہ جو آنے والا ہے یہ پوری کی پوری دنیا کے امن کا ضامن بن کے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ میں بڑی لمبی تفصیل میں پیچھے نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو 3 آزمائشیں آئیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحانات لیے، وہ آپ نے علماء سے سنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں ان کا نام شیبہ ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ یہ یاد رکھو حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ ان کے والد بچپن میں ہی ان کے فوت ہو گئے تھے، فرمایا وہ یتیمی کی زندگی تھی ان کی، یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کا نام اس وقت یثرب تھا، وہ یثرب کی طرف چلی گئی۔ بڑی غربت کی زندگی تھی، یتیم تو یتیم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پوچھو جس نے یتیمی کی زندگی گزاری، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، ذرا کبھی اس سے جا کر پوچھو کہ یتیم کس طرح ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے دادا کو اس کی امی لے کے چلی گئی، کیونکہ ان کا اصل خاندان، ان کا میکہ وہیں تھا، وہیں رہنے لگی، گزارا ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ سے ایک وفد گیا یثرب کی طرف، انہوں نے دیکھا چند بچے ہیں، وہ بچے تیر اندازی کر رہی ہیں۔ فرمایا ان میں ایک بچہ ایسا تھا وہ جو بھی تیر چلاتا تھا وہ نشانے کے اوپر لگتا تھا، وہ نشانے پہ تیر مار کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر کے اپنے آباء و اجداد کا نام بڑے فخر سے لیا کرتا تھا۔ وہ دیکھتا رہا، ان میں سے ایک بڑا سپہ سالار تھا جو عبد المطلب، جو مطلب نام کے ایک آدمی تھے، جو مطلب نام، اس شیبہ کے چاچے کا نام مطلب تھا، ان کا دوست تھا، وہ بھی اس قافلے میں تھا۔ وہ دیکھتا رہا، پھر اس نے پتہ کیا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ پتہ چلا اس کے ابو تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، یہ مطلب کا یہ بھتیجا ہے۔ تو وہ واپس گیا، واپس جا کر مطلب کو کہا، مطلب کو بڑی آر دلائی، مطلب کو غیرت دلائی کہ تو کیسا سردار ہے قریش کا، تیرا بھتیجا یتیمی کی زندگی گزارتا ہے، بڑے ذہین و فطین ہے، بڑا اعلیٰ ہے، تو جا مہربانی کر اپنے بھتیجے کو لے کے آ، اس کی کفالت تو خود کر۔ وہ اپنے دوست کے کہنے پہ آ گئے، ان کو غیرت آ گئی، انہوں نے ٹھان لی کہ میں اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو لے کے آؤں گا اور میں ان کی کفالت خود کروں گا۔ مدینہ منورہ پہنچے، جا کر اپنی بھابھی سے بات کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں، اس کو میں جا کر اپنی کفالت میں رکھوں گا، اس کے میں صحیح پرورش کروں گا، اس کی میں صحیح خدمت کروں گا۔ اس نے میکے والوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی کہا بھی ٹھیک ہے، قریش کا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، بچے کو جانے دو، چلو یہ وہاں جا کر کچھ سیکھ لیں گے۔ تو مطلب اس شیبہ بچے کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آیا۔ وہ سواری کے اوپر بیٹھے، آگے اونٹ کے اوپر خود بیٹھا، پیچھے اس بچے شیبہ کو بٹھایا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا، لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے، یہ مطلب کا ساتھی ہے، یہ مطلب خرید کر لایا ہے۔ تو وہاں سے اس کو کہا گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا بندہ یا مطلب کا غلام۔ تو وہاں سے حضور علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا اور وہ انہی نام سے ہی مشہور و معروف ہو گئے۔ اور کیونکہ بڑے مجاہدے والے تھے، بڑے توکل والے تھے، بڑی محنت کرنے والے انسان تھے، اللہ اکبر، پاکیزہ انسان تھے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حدیث بات میں
کسی نبی کی کسی بھی نسل کے اندر کوئی زانی مرد یا عورت نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک 80 واسطے بنتے ہیں، 80 لوگ درمیان میں آتے ہیں۔ ان 80 لوگوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے کبھی کہیں کوئی زنا کیا ہو۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی بھی اتنی حفاظت فرمائی، نسل کی بھی اتنی حفاظت فرمائی اور اس کو محفوظ رکھا۔ آج بھی دنیا کے اندر کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہر ایک نام بھی محفوظ ہے اور ہر ایک نام کی پوری تحقیق اور ہسٹری بھی محفوظ ہے۔ تو مطلب وہ لے کے آئے، اب وہ شیبہ بچے کا نام عبد المطلب پڑ گیا کیونکہ وہ محنتی اتنی تھے، جری انسان اتنی تھے، وہ محنت اتنی کرنے لگے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ پاک نے ان کی نسل میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اللہ نے ان کو متوکل بھی بنایا تھا، بیت اللہ کی خدمت بھی بڑی کرتے تھے۔ ایک وہ وقت آیا کہ یہی عبد المطلب بیت اللہ کا والی بنا دیا گیا، اس کی محنت کی وجہ سے، اس کا بیت اللہ کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر، بیت اللہ کے ساتھ اس کی محبت دیکھ کر فرمایا بیت اللہ کا ان کو والی بنا دیا گیا کہ والی بیت اللہ عبد المطلب ہے۔ اب عبد المطلب حضرت خواجہ عبد المطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں، اللہ نے ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے تھے، فرمایا وہ اپنا کدال وغیرہ لے کر پورے کے پورے مکہ مکرمہ کے ارد گرد، بیت اللہ شریف کے ارد گرد آب زمزم کا یہ کنواں ڈھونڈتے تھے، فرمایا وہ کدال مار مار کر پتھر توڑا کرتے تھے، لوگ ان پر ہنستے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے وہ کنواں ڈھونڈ کر نکالوں گا جس کے پنجے جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے پاؤں سے اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ اب لوگ ان پر ہنسا کرتے تھے کہ لگتا یہ دیوانہ ہے، اب یہاں پتھریلی زمین ہے، یہاں سارے کے سارے پہاڑ ہیں، یہاں کہاں وہ کنواں نکلنے والا ہے؟ لیکن وہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے اور انہوں نے منت مان لی، اللہ اگر تو مجھے وہ زمزم کا کنواں عطا فرما دے، میں اپنے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، محنت کرتے رہے۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے وہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی زمزم کا یہ کنواں عطا فرما دیا، یہ پانی وہاں سے نکل آیا۔ اب باری آ گئی کہ انہوں نے اپنے 11 بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد تھے ان کا نام نکلا، پھر ڈالا، پھر بھی ان کا نام نکلا، تیسری مرتبہ ڈالا، پھر بھی تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، فرمایا میں 2 اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کا بیٹا